السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم اجعل هذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهب ہمی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم لوگ لاسٹ ٹائم جو ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 7 تک الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ اب جو ہے وہ آیت نمبر 8 سے شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ کیف ان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتابى قلوبہم واکثرہم فاسقون۔ کافر، اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ پچھلی آیت بھی ہم نے پڑھی تھی کہ کافر اور مسلمان جو ہے وہ کس طرح سے مسلمانوں کا کافر ساتھ دے سکتے ہیں، کس طرح سے کافر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ وعدے نبھا سکتے ہیں، جبکہ ان کی نیت ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ کافر جو ہے وہ تمہارے ساتھ کیسا اچھا سلوک کر سکتے ہیں، کس طرح سے، جبکہ اگر کیف ان یظہروا علیکم، اگر وہ کبھی تم پر غلبہ پا لیں، کبھی ان کی جنگ ہو جائے، وہ جیت جائیں، تو وہ کبھی بھی لا یرقبوکم فیکم الا ولا ذمہ، کبھی وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، نہ کبھی وہ رشتہ داری کا لحاظ رکھیں گے، اور نہ ہی کبھی جو آپ سے ان کا عہد ہو چکا ہے اس عہد کا خیال رکھیں گے۔ یرضونکم بافواہہم، اگر کبھی انہیں لحاظ رکھنا بھی ہوگا، وہ سب اپنی منہ سے اوپر والی میٹھی میٹھی چکنی چپنی باتوں سے آپ کو خوش کریں گے۔ وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، لیکن جو بات ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے وہ بات کبھی ظاہر نہیں کریں گے، دل سے آپ کو اور اسلام کو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، کیونکہ اکثر ان کے فاسق ہیں، نافرمان ہیں، بد عہد ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی اور مسلمانوں کی صاف دو چیزیں بیان کی ہیں، دونوں کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ کافروں نے بد عہدی کی ہے، بد سلوکی کی ہے، عہد توڑا بھی ہے صلح حدیبیہ والا، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے پھر بھی ان کو امان میں رکھا ہے، پھر بھی ان کے ساتھ عہد نہیں توڑا، پھر بھی ان کے پر چڑھائی نہیں کی ہے۔ لیکن جب ان کی باری آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ کبھی بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے، کبھی وہ جو انہوں نے وعدے کر رکھے ہیں ان وعدوں کو ان کو لحاظ آتا ہے، نہ کبھی ان کو یہ لحاظ آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی خاندانی رشتہ داری ہے، خونی رشتہ ہے، اس چیز کا بھی لحاظ نہیں رکھتے۔ یرضونکم بافواہہم، اگر کبھی آپ کے ساتھ ان کو اچھا سلوک کرنا بھی پڑتا ہے تو وہ اوپری اوپری سے کرتا ہے۔ یہ جب کی بات ہے جب مسلمانوں کا غلبہ آ گیا تھا، جب مسلمان جو ہے طاقتور قوم بن چکے تھے، اب کافروں کو یہ پتہ چلا کہ وہ مسلمانوں کو کبھی قابو میں نہیں رکھ سکتے، اب مسلمانوں کے اوپر ان کی نہیں چلے گی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مجبوراً ان وعدوں کو قائم رکھا، چونکہ وہ وعدے نبھانے کے لیے ہی وہ مجبور تھے۔ اگر وہ وعدے نہ نبھاتے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ان کو جنگ لڑنا پڑتی۔ اب غزوہ خندق میں جو پٹائی ان کے ساتھ ہو چکی تھی، اب ان کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ اب اگر صلح حدیبیہ والا بھی ہم نے پاس نہ رکھا، وعدہ توڑ دیا، جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، انہوں نے وعدے توڑنے کے باوجود حضرت ابو سفیان جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے پاس سفارشی بنا کر بھیجا اور بار بار منتیں کی، لیکن اس ساری بد عہدی کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے ان کے خلاف کوئی جنگ کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اسلام ہی طاقتور دین ہے، اسلام سچا اور حق کا دین ہے، اور حق کو ہمیشہ کامیابی اور فتح ہی ملتی ہے، ورنہ ان کے دل میں ایک منٹ کے لیے بھی یہ بات ان کا دل تسلیم نہیں کرتا تھا کہ وہ ان عہدوں کی پاسداری کریں۔
عہد شکنی کے لیے وہ ہمیشہ موقع تلاش کرتے تھے، کب موقع ملے وہ اپنا وعدہ توڑ دیں۔ اب ان کو نہ تو اپنے عہد یاد رہتے تھے، نہ ہی اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی جو قرابت تھی، جو رشتہ داری تھی، جو خونی رشتہ تھا وہ قائم رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ بد عہدی اور دغا بازی کرنے والی قوم تھی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو وضاحت کر رہے ہیں مزید۔ اشترو، آیت نمبر 9 ہے، اشترو بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچ دیا ہے اور پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بہت برے ہیں وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر بد عہد قوم کے اللہ تعالیٰ اوصاف بیان کر رہا ہے۔ ایک طرف تو اللہ کی آیات ان کو بھلائی کی، سیدھے راستے کی، عہد پر پابندی کرنے کی دعوت دے رہی ہے، دوسری طرف ان کو اپنے ذاتی مفادات یاد آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے اسلام کی بات کے لیے سر جھکا دیتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کر کبھی کبھی اخلاقی اقدار کو فالو کر لیتے ہیں، اللہ کے احکامات کو کے پیچھے سر جھکا لیتے ہیں، کیونکہ اب ان کی کوئی چل نہیں نہ رہی۔ اسلام غلبے کا دین آ گیا ہے، اب مسلمانوں کے خلاف بد عہدی کریں گے تو یہ پس جائیں گے۔ اب یہ خود کچھ نہیں کر رہے ہیں لیکن جو دوسری قوم ہے ان کو بدعہدی پر اکسا رہے ہیں، اور خود بھی اکثر جب بھی ان کا داؤ چلتا ہے وہ اللہ کے نبی کے خلاف جو ہے وہ سر کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وعدے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچنے کا یہاں مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو نعوذ باللہ وہ بیچ رہے ہیں، یہاں سے اللہ کی آیات سے مراد اللہ کے معجزے، اللہ کی باتیں، یعنی وہ جو عہد انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے تھے ان کو تھوڑی دیر کے لیے قائم رکھتے ہیں، پھر جب ان کو اپنے ذاتی مفادات آ جاتے ہیں تو اس وقت کیا کرتے ہیں، اس وقت اس کا بالکل پاس نہیں رکھتے ہیں اور یہ دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اسلام کے خلاف، اور خود بھی اپنا پیسہ، اپنی جان، اپنا مال جو ہے اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے کے لیے خرچ کرتے۔ اور اس کے لیے کوئی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ہم غزوہ بدر کو دیکھیں، انہوں نے سارے ریسورسز اسلام کے خلاف یوز کیے، احد میں ساری جمع پونجی اسلام کے خلاف یوز کی۔ غزوہ خندق سب سے بڑی اگزامپل ہے جہاں 10,000 کا لشکر اور باقی جتنا بھی کچھ تھا، اور 1 مہینہ کی کہیں شہر سے باہر کوئی قوم بھی اپنا سب نوجوان طبقہ لے کر آ جائے جن کا ذریعہ معاشی تجارت ہے، تو پیچھے سے کیا ہار رہ جائے گا ملک کی اکانومی کا، ملک کی ریاست کا، سیاست کا، معاشی نظام کا، جب پیچھے صرف بچے اور عورتیں رہ جاتی ہیں تو اس ملک کا عورتیں بھی، وہ عورتیں جو ساتھ دینے والی تھیں اس جنگ میں وہ بھی ان کے ساتھ آئی ہیں، تو بتائیں اس ملک کا پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ کیوں؟ اسلام کو برباد کرنے کے لیے، اسلام کی راہ میں روڑے ٹکانے کے لیے۔ تو فتح اور کامیابی پھر بھی ہاتھ نہیں آئی، تو سب نقصان کس لیے ہوا؟ اللہ اس کے رسول کے خلاف چلنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں کہہ رہے ہیں لا یرکبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ کسی مومن کے معاملے میں کبھی بھی رشتہ داری کا خیال نہیں رکھتے، نہ ہی کبھی عہد کا خیال رکھتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہ تو شرارتوں میں حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اتنی اللہ کے نبی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، یہ وہی ان کا خاندان ہے جو کہ ان میں سے کچھ مومن ہو گئے، مسلم ہو گئے، اپنے سگے رشتے کا پاس نہیں رکھا انہوں نے جنگوں میں، غزوات میں کبھی بھی، اور سگے بہن بھائیوں کا خیال نہیں رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا خیال نہیں رکھا، پھر بڑے بڑے وعدے، اور اسپیشلی سب سے بڑا وعدہ حدیبیہ کا وعدہ، انہوں نے کسی بھی وعدے کا خیال نہیں رکھا۔ ان سے زیادہ بد عہد اور شرارتوں میں حد سے بڑی ہوئی قوم کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ آیت نمبر 11 میں اللہ کہہ رہا ہے فَإِن تَابُوا، ابھی بھی موقع ہے، اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو قائم کرتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ کتنا امن اور سلامتی والا دین ہے، کسی کی اتنی پچھلی مسٹیکس کو صرف اس بات پر اگنور کر دینا، صرف اس بات پر درگزر کرنا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر چکا ہے، اب وہ تمہارے ساتھ تمہاری نمازوں میں، تمہاری جماعتوں میں کھڑا ہوتا ہے، وہ ملک میں زکوٰۃ کے نظام کو قائم کر رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں۔
وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ کہتا ہے ہم یہ احکام قرآن میں اس طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ سارے لوگ جن کو کوئی علم نہیں ہے، جن کو کچھ پتہ نہیں ہے، تاکہ قوم کو علم ہو جائے، لوگوں کو علم ہو جائے کہ اسلامی ریاست میں رہنے کے لیے کسی بھی شخص کو جو حقوق شریعت ملتے ہیں وہ کیا ہیں۔ وہ یہ ہیں، اگر کوئی شخص مشرک کافر ہونے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اس کا راستہ صاف ہو گیا۔ اب اسلام اور اس کے درمیان میں وہ جو سارے راستے، جو لائنز تھی، جو حد بندیاں تھیں، وہ ختم ہو گئے۔ اب ان کے مال، ان کے جان محفوظ ہیں مسلمانوں کے ہاتھ۔ اور یہ ہم پیچھے آیت نمبر 5 میں بھی پڑھ کے آ چکے تھے، یہی 3 جو وہاں پر بھی شرائط تھیں، ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ اب یہاں ایک اور بڑی چیز اللہ نے کی ہے، بڑا بلیسنگ گفٹ دیا ہے وہ مشرک کافر جو اسلام لے آتے ہیں ان کے لیے۔ وہ گفٹ کیا ہے؟ اب ان کی جانیں اور مال ہی مسلمانوں کے ہاتھ محفوظ نہیں ہیں، بلکہ وہ اسلامی برادری کا ایک فرد بن جاتے ہیں۔ وہ حقوق جو باقی تمام مسلمانوں کو ملتے ہیں، وہ تمام مدنی، معاشرتی، قانونی، معاشی، وہ سارے کے سارے حقوق ان مشرک جو کہ اب مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام لا چکے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کو بھی وہی حقوق ملتے ہیں۔ اللہ یہ بات کھول کر کیوں بتا رہا ہے بار بار العلانیہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ کے احکامات ہیں، یہ تفصیل سے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ نفصل الآیات لقوم یعلمون، تاکہ جہاں جہاں تک اسلام پہنچتا ہے لوگوں کو علم ہو جائے اسلام کس قدر امن اور سلامتی کا دین ہے۔ کوئی شخص صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے، سچے دل سے نماز قائم کر لے، زکوٰۃ دے دے، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، اس کی جان و مال ہی محفوظ نہیں ہوتی، اب وہ مسلمانوں کا بھائی ہے۔ اسلامی ریاست میں وہ سب حقوق اس کو ملیں گے جو کہ باقی وہاں کے رہنے والے باشندوں کو ملتے ہیں۔ آیت نمبر آگے 12 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنَّكَسُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اب اگر اسلام اتنا سافٹ دین ہے، اتنا امن اور سلامتی کا دین ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی قبائل، کوئی مشرک، کوئی لوگ بد عہدی کریں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آیت نمبر 12 میں کہہ رہا ہے اگر معاہدہ ہونے کے باوجود مسلمانوں سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اسلام لے آئیں گے، ہم تم لوگوں کے ساتھ عہد کرتے ہیں، ہم اسلام کے راستے میں کوئی شرارت نہیں کریں گے۔ وَإِنَّكَسُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر یہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیتے ہیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور دین میں تانا زنی کرتے ہیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ایسے کافروں کے ائمہ جو سردار ہے، علمبردار، ان سے جنگ کرو۔ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، ان سے اس وقت تک جنگ کرو، اس وقت تک ان کو سبق سکھاؤ جب تک یہ اپنے ان کرتوتوں سے باز نہیں آ جاتے۔ ذمی کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جن سے اللہ اس کے رسول نے وعدہ کر لیا ہے اگر وہ اسلام نہیں بھی لاتے ہیں، وہ مسلمانوں سے معاہدہ کر لیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی کنٹری میں رہیں گے، آپ کے شہر میں رہیں گے، آپ کی اسلامی ریاست میں رہیں گے، ان کو بھی وہی حقوق ملتے ہیں، وہی سب کچھ ملے گا جو مسلمانوں کو ملتا ہے، چاہے یہ مسلمان نہ بھی ہوں، لیکن ان کا معاہدہ یہ ہوگا کہ یہ مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، اسلام کو تنگ نہیں کریں گے، اسلام کی راہ میں روڑے نہیں اٹکائیں گے۔ لیکن یہ وعدہ کرنے کے باوجود اگر ان وعدوں کو توڑتے ہیں، اب یہ چونکہ آیت جو ہے وہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے یہ سورہ، تو اس کے اعتبار سے وہ کافر اور مشرک قبائل جو کہ اعلان برات، جو شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان سے اعلان کر دیا نا کہ اب تم سے اللہ تعالیٰ وعدے توڑا ہے، اس سے پہلے عہد توڑتے تھے، دین میں تانا زنی کرتے تھے، یا پھر اب اعلان برات آنے کے بعد اسلام کے کھل مکھلا کے خلاف، اسلام کے خلاف یہ کھل مکھلا جو ہے وہ کر رہے ہیں، خلاف ورزی کر رہے ہیں، باوجود مسلمانوں کے غلبہ ہونے کے مسلمان ان کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاتے، مسلمان کسی بھی موقع پر ان کو بدسلوکی ان سے نہیں کرے، لیکن یہ اس موقع کی تلاش میں ہے کہ کم اسلام میں کمزوری دیکھیں اور اسلام لانے کے جو عہد ہے اس میں ہم رکاوٹ بنیں۔ تو یہ کچھ مشرک اور کچھ کافر ایسے تھے
جب اعلان برات نازل ہوا کہ اللہ مسلمانوں سے، مشرکوں سے اعلان کرتا ہے، کافروں سے اعلان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کا ٹائم دیا، تو کچھ کافر اور مشرک ایسے تھے جنہوں نے دیکھا کہ اب ہماری نہیں چل رہی، اسلام غلبے کا دین آ گیا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی کے خلاف اس کے ساتھ جو ہے وہ معاہدات کر لیے، اور یہ کہا کہ ہم اسلام سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے اندر رہ کر اپنے کفر پر ہی رہیں گے، لیکن اسلام کے اندر رہ کر کوئی شرارت نہیں کریں گے، مسلمانوں کے اس ایریا میں ہی رہیں گے، لیکن اسلام کا ساتھ دیں گے۔ جب تک اللہ کے نبی اس دنیا میں زندہ رہے انہوں نے اس وعدے کو نہیں توڑا، اس عہد پر رہے، لیکن جیسے ہی اس دنیا سے اللہ کے نبی چلے گئے، ان کو موقع مل گیا، انہوں نے جلدی سے ان وعدوں سے کو توڑ دیا اور یہ مرتد ہو گئے، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے اسلام کو جو غلبہ اور جو شان و شوکت ہے وہ صرف اللہ کے رسول کے دم سے تھی، اور بہت سے وہ مشرک اور کافر جو اسلام بھی لا چکے تھے وہ بھی اسلام سے منہ پھیر گئے۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد بہت سے قبائل نے جو کہ مشرک بھی تھے، مشرک اور کافر تھے، اور جو کہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے لیکن اندر سے صحیح طور پر مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اسلام کو پوری طاقت کے ساتھ جھنجھوڑا، اسلام کے خلاف بغاوت کی۔ اب اس موقع پر اسلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد سب سے پہلے جو خلیفہ ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، انہوں نے اس آیت کے مطابق ان کی ٹھیک ٹھکائی کی، اور پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں جب زکوٰۃ دینے والے، اور ان میں سے بہت سے لوگ تھے جو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، بہت سے لوگ تھے جو اسلام کی حدود میں روڑے ٹکا رہے تھے، ان سب کے ساتھ جو ہے وہ اعلان جنگ کیا اور ان کی جو ہے وہ جہاد کیا، لیکن اس میں اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ 10,000 حافظ قرآن شہید ہو گئے ان جنگوں میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے جھوٹے نبیوں نے بھی اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو سر اٹھایا اور یہ کہا کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک، مجھ سے وہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے نبی کی ہستی جو کہ آخری اور خاتم النبیین، یہ جاننے کے باوجود اور صرف یہ دیکھنا کہ اب اللہ کے نبی کا سایہ مسلمانوں سے ہٹ گیا ہے اور مسلمان شاید نعوذ باللہ من ذالک کمزور ہو گئے ہیں یا اللہ اس مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دے گا، تو صرف ان کے اس کمزور ایمان کی بنا پر مسلمان کیا اسلام سے ہٹ جائیں گے؟ کیا مسلمان کمزور ہو جائیں گے؟ جبکہ مسلمان ایک جنگجو اور دلیر قوم ہے اور وہ ان سارے چیزوں سے بالکل گھبراتی نہیں اور نہ ہی کبھی گھبرائی تھی۔ تو اللہ کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے اسلام کے خلیفہ ہیں، انہوں نے جھوٹے نبیوں اور یہ جتنے بھی جنہوں نے سر اٹھائے تھے اسلام کے خلاف، جو کہ اندر سے کافر اور مشرک تھے، ان کے خلاف جنگ لڑی، ان کے خلاف جہاد کیا۔ خیر اس جہاد میں جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا اسلام کا کافی نقصان ہوا، 10,000 تو حافظ قرآن ہی شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اس سے پہلے کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ اس قرآن کو اس طرح سے عملی جامہ پہنایا جائے، یعنی کتاب کی صورت میں لایا جائے۔ ہر ایک مومن کو قرآن سینے میں محفوظ تھا، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کو ایک خیال ہوا کہ جس طرح سے مسلمان اس دنیا سے اٹھ رہے ہیں، حافظ قرآن اسپیشلی، تو آئندہ آنے والی نسل تک قرآن کس طرح سے پہنچے گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کی ہی زندگی میں قرآن کو جوڑنے کی جو ہے وہ کوشش شروع ہو گئی تھی، لیکن صحیح طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں یہ انہوں نے خدمات سر انجام دی، ان کے مقدر میں یہ ذمہ داری ہوئی کہ انہوں نے اسلام کو قرآن کو صحیح طور پر جوڑا۔ خیر ہم بات یہاں کر رہے تھے آیت نمبر 13-12 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ کہہ رہا ہے الا تقاتلوا قوما نکثوا ایمانہم فہموا باخراج الرسول وہم بدؤکم اول مرہ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کیوں نہیں لڑے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا تھا، جنہوں نے لڑائی کی شروع کی۔ لڑائی تم نے شروع نہیں کی، لڑائی کی ابتدا بھی انہوں نے کی۔ کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو؟ اتخشوہم، کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن۔ یہاں دو ٹوک اللہ تعالیٰ نے بات کر دی۔
مومنوں کو اعلان برات کے بعد جنگ پر پورے زور و شور کے ساتھ ترغیب دی گئی ہے۔ کیا ان مشرکوں ان کافروں سے تم ڈرتے ہو؟ اتنی عظیم قوم ہونے کے باوجود اس وقت جب تم کمزور تھے، 313 تھے، اللہ نے تمہارا ساتھ دیا، اب تمہارا کیا ساتھ اللہ نہیں دے گا؟ ان کافروں نے جبکہ اللہ کے نبی کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، مسلمانوں کو مجبور کر دیا، اور پھر اللہ کے نبی جب مدینہ تشریف لے گئے وہاں پر بھی امن اور سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، وہاں پر بھی اللہ اس کے رسول کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑی اور بہت ہی تلخ حالات پیدا کر دیے گئے اللہ اس کے صحابہ کے لیے۔ تو کیا تم ان مشرکوں سے اب ڈرتے ہو؟ کیا ان کا رعب تمہارے دلوں میں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈالا ہے؟ اللہ نے ان کو تمہارا وفد جب مکہ میں بدر میں پہلی دفعہ اللہ نے کافروں کو تمہاری تعداد زیادہ دکھلائی تھی، اللہ نے کافروں کے 70 قیدی بنائے تھے اور 70 قتل کروا دیے تھے، تو کیا تم اب اس وقت جب کہ اسلام کو غلبہ آ گیا ہے، اسلام جو ہے وہ فتح کی طرف جا رہا ہے، اب تم ان کافروں سے ڈرتے ہو؟ دراصل یہ اس صورت میں یہاں پر ان آیات میں اشارہ ہے وہ جو 4 مہینے کا ٹائم دیا ہے کافروں کو سدھرنے کا، لیکن وہ سدھرے نہیں ہیں، بجائے کہ وہ 4 مہینوں میں توبہ کر لیتے اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر اسلام قبول کر۔ ایسا نہیں کہ لوگوں نے ساروں نے نہیں کیا، بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن بہت سے لوگوں نے الٹ بھی چل گئے۔ اس میں شرط یہ تھی اسلام لے آئیں، اور اگر اسلام، کیونکہ اسلام کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بناتا ہے، اور دوسری شرط یہ تھی اگر وہ اسلام نہیں لانا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کریں آئندہ ہم اسلام اور مسلمانوں کو تنگ نہیں کریں گے، مسلمان اپنے دین کو فالو کرو، ہم اپنے دین کو فالو کرتے ہیں، اسلام اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے، اور اسلام نے ہمیشہ کیا۔ لیکن انہوں نے بظاہر کچھ لوگوں نے اسلام کا لبادہ پہن لیا لیکن اندر سے اسلام کے خلاف سازشیں کی، اور کچھ لوگوں نے عہد کر لیا اللہ کے نبی کے ساتھ لیکن اس عہد کا خیال نہیں رکھا، اور کچھ لوگوں نے تو کسی بھی قسم کی ذمہ داری کو قبول نہیں کیا، نہ وہ مسلمان ہوئے نہ مسلمانوں کے ساتھ عہد کیا کہ وہ کوئی شرارت نہیں کریں گے، الٹا انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑی، کیونکہ مکی لوگ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں شروع سے ایک جنگجو قوم ہے، تو کسی بھی خطرے سے نہیں گھبراتے تھے، وہ سال ہر سال سے جنگیں لڑتے آ رہے تھے، اور وہ جنگ ہمیشہ اپنی انا کی بنا پر لڑتے تھے۔ تو اب ان کے ذہن میں تھا کہ مسلمان مدینہ سے آ کر ہمارے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر رہے ہیں، اور مکہ کی تولیت جو ہمارے ساتھ ہم صدیوں سے مکہ کے جو ہے وہ نگراں رہے ہیں، تولیت ہمارے پاس رہی ہے، تو اب یہ ہمیں مکہ کی تولیت ہم سے چھین رہے ہیں۔ دوسرے ہمیں یہ جلا وطنی کی دھمکی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم مکہ سے نکل جاؤ، جتنے بھی کافر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں کہا تھا کہ جتنے بھی کافر ہیں مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کو کافروں اور مشرکوں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ اس کو انہوں نے دھمکی کے طور پر لیا، اور اس جنگ کو انہوں نے چیلنج کے طور پر لیا۔ وہ جو 4 مہینے کا ٹائم دیا تھا اللہ اس کے رسول نے، وہ اصل میں مقصد یہ تھا یہ لوگ یا تو اسلام لے آئیں یا اسلام کے خلاف کوئی بغاوت نہ کریں، لیکن کافروں نے اس کو ایک چیلنج کے طور پر لیا اور اسلام کے خلاف پلاننگ شروع کر دی جنگ کرنے کی۔ اب مسلمانوں کو اندر سے ان کی اس نیت کا نہیں پتہ، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، وہ علیم الخبیر ہے۔ اور آیت نمبر 13 اور آیت نمبر بھی ہم 14 جو پڑھیں گے، اس سارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اندر کی تھنکنگ اور سوچ کو بتا رہے ہیں۔ وہ یہ سب چاہتے ہیں، تو کیا تم لوگ ان لوگوں سے ڈرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس یہ طاقت نہیں کہ اسلام مسلمانوں کو یہ حق نہیں دیتا کہ اللہ سے ڈرا جائے بلکہ کافروں سے نہ ڈرا جائے؟ آیت نمبر 14 ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدکم ویہزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم المؤمنین۔ تم ان سے جنگ لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دے گا، انہیں رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا، اور مسلمانوں کے سینوں سے جلن مٹا کر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ وَيُعَذِّبُ آیت نمبر 16 ہے وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہے توبہ قبول کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے
اور بڑے علم رکھنے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں جو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے نا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آیت برات آنے کے بعد اب کوئی چارہ نہیں ہے کفار کے پاس کہ وہ اسلام قبول نہ کریں یا پھر وہ اللہ کے نبی اور صحابہ کے خلاف سرکشی نہ کریں۔ لیکن چونکہ وہ ایسا نہیں کریں گے، ہمیشہ سے وہ یہی سوچتے آئے ہیں کہ ہم طاقتور قوم ہے اور کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ کدورت ہی رہی ہے، تو وہ کبھی بھی مسلمانوں کے انڈر آ کر نہیں رہیں گے، نہ کوئی معاہدے پہ قائم رہیں گے۔ اور جو مسلمان ہو گئے ٹھیک ہے، جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں وہ مسلمان کے خلاف سازش ہی کریں گے۔ تو مسلمانوں کو الاعلان جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر یہ اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آتے ہیں، پھر مسلمانوں تم نے بھی ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھنا ہے، تم نے بھی ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کافروں کو سزا دے گا جو انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو تنگ کیا ہے، اسلام مسلمانوں کو سزائیں دی ہیں۔ اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا، تمہارے سامنے رسوا کرے گا، جیسے اللہ نے بدر میں باقی تمام غزوات میں تمہاری مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ اب بھی مدد کرے گا۔ اور پھر سورہ نصر میں یہ پھر سورہ نصر نازل ہوئی تھی، سورہ نصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے یہ بات کی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اے نبی اب پریشان نہ ہو، ابھی ان قریب دیکھیں گے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آپ کو آئے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس لوگ جوگ در جوگ، گروہ در گروہ آئیں گے اور اسلام قبول کریں گے۔ اور یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ بہت سے وفود، بہت سے گروپس آئے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا مدینہ سے، اور مدینہ کے ارد گرد جتنے بھی علاقے قبائل تھے، تقریباً 70 کے قریب بڑے بڑے وفد تھے، یعنی گروپس تھے جو اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے دل سے اسلام قبول کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ساروں نے ہی اللہ نے جنگ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 16 ہے، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ وللمؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک یہ معلوم نہیں کیا تم میں سے کن لوگوں نے جہاد کیا ہے، جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول مومنوں کے سوا کسی کو اپنا دلی دوست نہیں بنایا، اور جو تم میں سے تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اس جہاد کی جو مطلب ہے، اس جہاد کرنے کی جو وجہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون تم میں سے سچا مومن ہے، اپنی جان اور مال لٹا کر اللہ اس کے رسول کی خاطر وہ جہاد کر سکتا ہے۔ یہاں جہاد کے جو فوائد ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، جہاد کرنے کا مقصد اور اس کے فوائد۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دے سکتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اسلام کا دین سب سے اوپر رہے، کیونکہ اسلام سب سے سچا دین ہے اور کوئی بھی اس کے علاوہ سچا دین نہیں ہے۔ پوری دنیا کو پتہ چل جائے جو مغرور کافر ہیں ان کا کیا انجام ہے، جو عاجزی اور انکساری کر کے اللہ اور اس کے رسول کے انڈر آ جاتا ہے، اس نے اپنا جان اور مال اللہ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اور جب وہ اللہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی اچھا کارساز نہیں۔ یہ پوری کی پوری بات ہے، حاصل کلام ہے ان پوری آیات کا۔ ابھی تک ہم نے جو پچھلی 4-5 آیات پڑھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے اعلان برات کیا ہے، اور جس میں مسلمانوں کو اکسایا گیا ہے کہ وہ جہاد کریں، دل سے اسلام کو قبول کریں، ان سارے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اسلام کو سچا سمجھ کے اور اس پر عمل کر لیں، اور جو مسلمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے نکھارنا چاہتے ہیں، کھرا اور کھوٹا باہر نکالنا چاہتا ہے۔ کون جہاد میں ڈبکی لگا کر اپنے آپ کو یہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کا سچا مومن ہے؟ اور یہ ہم نے بالکل صاف اور واضح جو ہے اس کی مثال غزوہ احد میں دیکھ لی تھی، جب کافر 3000 کا لشکر لے کر آئے، مسلمان 1000 مدینہ سے نکلے، لیکن راستے میں منافق عبداللہ ابن ابی نے
اپنے 300 لوگوں کو ورگلا کر واپس مدینہ لے گیا۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کی تو کافروں سے لگتی ہے اور یہ وہ ان کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں، تم لوگ گھر میں بیٹھے بٹھائی مر جاؤ گے، اسلام کا نام لے کر اسلام کی خاطر بس یہ کہ تم لوگ مسلمان ہو گئے تو کیا اپنی جانیں دے دو گے؟ اس چکر میں مسلمان بیچارے گھر بیٹھ گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچا اور پکا مومن بنائیں، اسلام کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کرنے کی سعادت دے، آمین۔